السلام علیکم ناظرین۔ میر جعفر نے اپنے کیریئر کا آغاز بنگال کے نواب علی وردی خان کی فوج میں بطور سپاہی کیا۔ اپنے چالاک دماغ اور سفارتکاری کی وجہ سے اس نے علی وردی خان کا اعتماد جیت لیا اور کمانڈر کا عہدہ حاصل کیا۔ علی وردی خان نے اپنی بھانجی کی شادی میر جعفر سے کی۔ بنگال کا نواب بننا میر جعفر کی آرزو تھی، جس کے لیے وہ اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ میر جعفر نے تخت پر قبضہ کرنے کے لیے علی وردی خان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن سازش کا پردہ فاش ہو گیا اور نواب علی وردی خان کو جعفر کے ارادوں سے آگاہ کر دیا گیا۔ اس سے پہلے کہ نواب میر جعفر کے خلاف کوئی کارروائی کر پاتا، اس کی موت قدرتی وجوہات کی بنا پر ہوئی اور اس کا بھتیجا سراج الدولہ اس کے بعد بنگال کا نواب بنا۔ بنگال ان برسوں کے دوران دنیا کی امیر ترین ریاستوں میں سے ایک تھا اور انگریز برِ صغیر پاک و ہند میں قدم جمانا چاہتے تھے اور بنگال کے خزانوں کو بھی استعمال کرنا چاہتے تھے۔ سراج الدولہ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی اجازت کے بغیر کلکتہ کی قلعہ بندی سے پریشان تھا۔ کلکتہ کے برطانوی گورنر نے شہر کی مضبوطی بند کرنے کی اپنی بار بار کی درخواستوں سے انکار جاری رکھا، اس یقین کے ساتھ کہ انگریز اس کی تعمیل نہیں کریں گے۔ سراج الدولہ نے راستے میں قاسم بازار میں انگریزی چوکی لے کر شہر پر کوچ کیا۔ اس کے پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد 16 جون 1756 کو گورنر، اس کے عملے کی اکثریت اور کئی برطانوی باشندے بندرگاہ میں انگریزی بحری جہازوں کی حفاظت کے لیے فورٹ ولیم سے فرار ہو گئے۔ کمزور مزاحمت کے بعد قلعے نے ہتھیار ڈال دیے۔ انگریزوں نے سراج الدولہ کی جرنیل میر جعفر کے ساتھ مل کر نواب کا تختہ الٹنے کی سازش کر کے اپنے اقتدار کی پوزیشن کو مضبوط کیا۔ رشوت کے ذریعے ہندو بنکروں اور اس کی فوج کو الگ کرنے کے بعد سراج الدولہ کو پلاسی میں ان کی غداری کا نشانہ بنایا گیا، جہاں 23 جون 1757 کو قلائیوں نے تقریباً 3000 کی فوج کے ساتھ پلاسی کی جنگ میں نواب اور اس کے 50,000 کی فوج کو شکست دی۔ سراج الدولہ بھاگ کر مرشد آباد چلا گیا، لیکن اسے جلد ہی گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ نواب سراج الدولہ کے دور حکومت کا اختتام بنگال پر برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکمرانی کا آغاز ہوا اور بعد میں تقریباً پورے ہندوستان پر ایک غدار کی غداری کی بدولت میر جعفر کو بنگال کی کٹ پتلی نواب کے طور پر نصب کیا گیا تھا۔ لیکن اس کی بے اثری سے ناخوش اس نے ڈچو کے ساتھ مل کر بنگال سے انگریزوں کا تختہ الٹنے کی سازش کی۔ انگریزوں نے ولندیزیوں کو شکست دی اور میر جعفر کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا، یہاں تک کہ ان کی آخری آرام گاہ ہزار دواری محل جعفر گنج سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر مرشد آباد ٹاؤن مغربی بنگال کے لال باغ علاقے میں واقع ہے۔ میر جعفر کے کھنڈر محل کو اکثر نمک حرام دیوڑی کہا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ آخری خفیہ کانفرنس یہاں پلاسی کی جنگ سے پہلے ولیم واٹس، میر جعفر اور اس کے بیٹے میر میرا کے درمیان ہوئی تھی۔ واٹس ایسٹ انڈیا کمپنی کی کوسم بازار فیکٹری کا چیف تھا۔ میران نے محل کی سیرہ گلیوں میں سے ایک میں کوارٹر حاصل کیے۔ یہ الگ الگ رہنے والے کوارٹر تھے جو حکمران کی بیویاں اور لونڈیاں استعمال کرتی تھی۔ واٹس نے قرآن پاک کا ایک نسخہ میر جعفر کے سر پر اور جعفر کا ہاتھ میران کے سر پر رکھا۔ پھر میر جعفر نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ قسم کھائی کہ جو کچھ بھی کرنے کو کہا جائے گا وہ پوری ایمانداری سے کریں گے، یعنی پلاسی کی جنگ میں نواب سراج الدولہ کو دھوکہ دینا جو اگلے دن ہونے والی تھی، تاکہ انگریز جنگ جیت سکیں اور اسے بنگال کے نواب کے تخت سے معزول کر دیا جائے گا۔ نواب سراج الدولہ کو محمد علی بیگ نے اس دیوڑی کے کیمپس میں میر میران کے حکم پر قتل کر دیا تھا۔ قتل کے بعد سراج کی کٹی ہوئی لاش کو دریا پر لے جا کر رات کے لیے جعفر گنج میں رکھا گیا۔ اگلی صبح اس کی لاش کو ہاتھی پر رکھا گیا اور مرشد آباد کی گلیوں میں اور سراج الدولہ کی والدہ آمنہ بیگم کے گھر سے گزرا۔ آج تاریخ نواب سراج الدولہ کو ہندوستان کے عظیم ترین آزادی پسندوں میں سے ایک کے طور پر پیش کرتی ہے، جبکہ میر جعفر کو ہندوستانی تاریخ کا سب سے حقیر اور خود غرض کردار سمجھا جاتا ہے، جس نے اپنے ہی ملک، اپنے لوگوں اور اپنے ہی رشتہ داروں سے غداری کی۔
اس کی دھوکہ دہی انگریزوں کے لیے ایک بڑا وقفہ تھا اور وہ بنگال کی فتح کے بعد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ بنگال سے حاصل ہونے والی وسیع آمدنی برطانوی معیشت کے لیے ایک اعزاز ثابت ہوئی اور بنگال سے ملنے والے اضافی فنڈز کو برطانوی سلطنت کی مزید توسیع کے لیے استعمال کیا گیا۔ میر جعفر کا انجام برا ہوا کیونکہ اسے جذام کی تشخیص ہوئی تھی اور وہ افیون کی زیادہ مقدار لینے سے مر گیا تھا، جبکہ اس کا بیٹا میر میران، جس نے سراج کے قتل کا حکم دیا تھا، آسمانی بجلی گرنے سے مر گیا۔ اتفاق سے میر جعفر کے پڑپوتے سکندر مرزا کو پاکستان کا پہلا صدر مقرر کیا گیا اور انہوں نے خدمات انجام دیں۔ انہوں نے فوجی حکمرانی کا ایک خطرناک رجحان قائم کیا جب انہوں نے 8 اکتوبر 1958 کو وزیر اعظم فیروز خان نون کے زیر انتظام اپنی ہی پارٹی کی انتظامیہ کے خلاف مارشل لا لگا دیا۔ صرف 19 دن بعد انہیں خود فوجی امر ایوب خان نے معزول کر دیا۔ پاکستانیوں کا ایک حصہ اب بھی انہیں پاکستان میں موجود سیاسی عدم و استحکام کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ ہماری بساط بھری تاریخ کا ایک اور غدار کردار میر صادق ہے، جو میسور کے ٹیپو سلطان کی کابینہ میں وزیر کے عہدے پر فائز تھا۔ 1798-99 میں اینگلو میسور جنگ میں سرنگا پٹم کے محاصرے کے دوران ٹیپو سلطان کو دھوکہ دیا، جس سے برطانوی فتح کی راہ ہموار ہوئی۔ اس نے خفیہ طور پر ٹیپو کے بہت سے وفادار اور بھروسہ مند افسروں کو مار ڈالا اور فوج کو بند دروازوں کے پیچھے پھنسا دیا۔ اپنی شہادت سے پہلے ٹیپو سلطان سے انگریزوں کی طرف سے ذلت آمیز سمجھوتا یا ہتھیار ڈالنے کے لیے رابطہ کیا گیا، جسے اس نے ان الفاظ میں مسترد کر دیا: شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ اس لیے میسور کے ٹائیگر صادق کو شکست کے فوراً بعد مایوس میسور کے کچھ فوجیوں نے مار ڈالا جب اس نے انگریزوں کا استقبال کرنے کی کوشش کی۔ آج بھی میر جعفر کو ہندوستانی تاریخ کا سب سے حقیر اور خود غرض کردار سمجھا جاتا ہے، جس نے اپنے ہی ملک، اپنے لوگوں اور اپنے ہی رشتہ داروں سے غداری کی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔